السلام علیکم ناظرین بالآخر ایسا بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جیل میں ٹوٹ گئے ہیں، اور یہ ٹوٹنے کا منظر یا ٹوٹنے کی جو بات ہے اس کو ان کے آنسوؤں سے تشبیہ دی جا رہی ہے کہ جیل میں 8 جنوری کو ایک ایسا موقع آیا کہ جب بے شمار لوگوں کی موجودگی میں عمران خان صاحب جو ہے وہ سسکیاں لے کر اور آنسوؤں کے ساتھ رو پڑے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یہ کیوں پیش آیا، اس کی وجوہات کیا ہیں اور اس کی اوتھینٹسٹی کتنی ہے، اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ جیل میں ایک کیس کی ہیئرنگ تھی، اس میں موجود تھے، اور جب وہ آئے اور اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو کچھ باتیں ان کی ایسی ہوئیں آپس میں کہ جو عدالت میں آگے کارروائی چل رہی تھی اس میں ایسا فیل ہوا کہ کوئی کسی کو شاید کوئی رو رہا ہے یا کوئی ایسی پیچھے ڈسکشن چل رہی ہے کہ تمام لوگوں کی توجہ اس طرف چلی گئی، اور اس میں جو تفصیلات ابھی تک سامنے آئی ہیں، جو آج ایک کالم بھی چھپا ہے جاوید چودھری صاحب کا ایکسپریس اخبار میں، اس میں اس کی کافی ساری ڈیٹیلز آئی ہیں کہ یہ معاملہ کیا تھا، کیسے ہوا اور کیا منظر تھا وہ، اور کس وجہ سے جو ہے خان صاحب کے آنسو گرے۔ یہ میں انہی کی زبانی تھوڑا سا پڑھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر 2-4 باتیں کر لیتے ہیں۔ ویسے ماحول بتانے کے لیے صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے نواز شریف صاحب کبھی اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں یا کوئی اور لیڈر پیش ہوتے ہیں، عمران خان صاحب کورٹ میں پیش ہوتے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں یا کسی اور کورٹ میں، تو یوزیلی یہی ہوتا تھا کہ وکلاء یا باقی لوگ جو ہیں وہ آگے بینچ کے پاس چلے جاتے تھے جج صاحب کے سامنے، اور وہ آرگیومنٹس کر رہے ہوتے تھے، اور پیچھے جو لیڈر ہوتے ہیں یا جو پولیٹیکل جو اور لوگ ہوتے ہیں، صحافی ہوتے ہیں، وہ چھوٹی چھوٹی مطلب آپ کہہ لیں کہ گپ شپ میں اور باتوں میں مشغول رہتے ہیں اور بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ فیملی آ جائے، دوست آ جائیں تو ان کے ساتھ بھی بات چیت جاری رہتی ہے۔ تو یہ اس منظر کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں 1-2 پیرا پڑھ دیتا ہوں، ساری بات تو نہیں پڑھتا ہوں کہ انہوں نے کیا لکھا، کہ 8 جنوری کو جو ہے خان صاحب دونوں بہنوں کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کے ساتھ بیٹھ گئے اور عدالتی کارروائی شروع ہو گئی۔ جج صاحب کو تھوڑی دیر کے بعد محسوس ہوا عمران خان کی بہنیں انہیں تسلی دے رہی ہیں اور وہ سسکیاں لے رہے ہیں۔ کپتان کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ جج صاحب نے جیل کے عملے کو اشارہ کیا اور ایک اہلکار ٹیشو پیپر کا ڈبہ لے کر عمران خان کے پاس پہنچ گیا۔ خان صاحب نے ٹیشو کھینچ کر آنکھوں پہ رکھ لیے، جس کے بعد عدالت کا ماحول سوگوار ہو گیا۔ خان صاحب کے تینوں وکلاء ان کے قریب کھڑے ہو گئے۔ نیب کے پروسیکیوٹر امجد پرویز بھی خان صاحب کے قریب ہو گئے اور ان سے کہا، خان صاحب آپ فیملی کے ساتھ گفتگو کریں، ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں۔ امجد پرویز واپس آئے اور اس کے بعد عدالت نے وقفہ کر دیا۔ جج، ان کا عملہ، نیب کے اہلکار اور رپورٹرز باہر چلے گئے اور عدالت میں صرف خان صاحب، ان کی بہنیں اور وکلاء رہ گئے۔ اب یہ منظر میں نے آپ کو اس لیے پڑھ کے سنایا ہے کہ ایگزیکٹ میں وہی بات کروں کہ جو لکھی ہوئی ہے، چھپی ہوئی ہے، میں خود سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوں کہ کیا ایسا ہوا یا نہیں ہوا۔ یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ عدالت کا انہوں نے ایک سین کھینچا کہ جو اڈیالہ جیل میں ابھی عدالت لگی ہوئی تھی۔ اب جو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب عدالت لگی تو خان صاحب نے جج صاحب کو بتایا کہ آپ نے آرڈر بھی کیا ہوا، اس کے باوجود جو ہے وہ مجھ سے، میرے بیٹوں سے میری بات نہیں کروائی جا رہی، جو میرے بیٹے ہیں، اور عدالتی عملہ یا جو آپ کہہ لیں کہ جیل کا عملہ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہمارے پاس ریٹن آرڈر نہیں ہے تو ہم کیسے آپ کی بات کروا دیں۔ اور انہوں نے کہا کہ کچھ مہینوں میں صرف 1 یا 2 دفعہ ہی انہوں نے میری بات کروائی ہے۔ اس بات کے اوپر ہی شاید وہ اپنی بہنوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور کوئی بات چیت کر رہے تھے تو ان کے آنسو چھلک پڑے۔ اب بات یہ ہے کہ یہ کوئی پہلا موقع نہیں ہے کہ ایک سابق وزیر اعظم جیل گیا ہو، ایک سابق وزیر اعظم کو فیملی سے بات نہ کرنے دی جا رہی ہو، ایک سابق وزیر اعظم اس نہج پہ پہنچ جائے کہ وہ آنسوؤں سے رو پڑے۔ ہمیں نواز شریف صاحب کی اپنی زبانی یہ بات معلوم ہوئی تھی کہ جب کلثوم نواز صاحبہ کا انتقال ہوا اس سے ذرا پہلے انہوں نے بھی سپرنٹینڈنٹ آفس کے اندر جا کے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بڑی بے چینی ہو رہی ہے، آپ میری بات کروا دیں اگر میری وائف سے جو لنڈن میں اس وقت زیر علاج ہیں، تو ان کی بات نہیں کروائی گئی تھی کہ جی اجازت نہیں ہے اور یہ اور وہ فلانا۔ اور تھوڑی دیر کے بعد وہی سپرنٹینڈنٹ صاحب جو ہیں ان کو ان کے سیل میں جا کر انہوں نے اطلاع دی تھی کہ جی آپ کی اہلیہ کا انتقال ہو گیا ہے۔ اس سے پہلے مریم نواز صاحبہ کو ان کے سامنے گرفتار کیا گیا، چونکہ نواز شریف کی بیٹی اور عمران خان کے بیٹے، بات وہی ہے کہ اولاد کی بات ہو رہی ہے۔ اولاد کا دکھ یا تکلیف وہ باپ یا ماں ہی بہتر سمجھ سکتے ہیں، اس سے علاوہ کوئی اور بندہ اندازہ نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ کیا کیفیت ہوتی ہے۔
اب جیسے نواز شریف صاحب کو جب قید کیا گیا تھا، جب مارشل لاء لگا 99 کا، اس کے بعد ان کی فیملی اور ان کے سارے لوگوں کو جو ہے وہ اٹھا کر لے گئے تھے، اور کہا جاتا ہے کہ مری میں کسی ایسی ٹھنڈی جگہ پر رکھا گیا تھا کہ جہاں نہ ان کے پاس کوئی اور سہولیات تھی۔ اس دوران بھی وہ بتاتے ہیں خود نواز شریف صاحب مختلف جو گیدرنگز میں کہ مجھے نہیں پتہ تھا کہ میرا بیٹا، میری فیملی کہاں ہے، تو ایک دن صبح یا کسی وقت جو ہے وہ مجھے حسین نواز کی جو ہے وہ تلاوت کرنے کی آواز سنائی دی اور مجھے پتہ چلا کہ میرا بیٹا زندہ ہے۔ تو اب یہ جو سابق وزراء اعظم ہیں جنہوں نے اس ملک میں رول کیا، حکمرانی کی، ان کے ساتھ جب اس طرح کا بیہیویئر ہوتا ہے اور وہ مطلب ان کے اعصاب توڑنے کے لیے یہ سارے کام کیے جاتے ہیں، تو اندازہ لگائیں کہ ایک عام آدمی کے ساتھ، ایک عام شخص کے ساتھ کیا حال ہوتا ہوگا جیل کے اندر، یا جو ہمارا نظام انصاف ہے اس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہوگا۔ بات یہ ہے کہ اگر ایک عمران خان رو پڑے یا نہیں رو پڑے، اس کو آپ ڈینائی کریں یا ایکسیپٹ کریں، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا سسٹم پورے کا پورا اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ کوئی اصلاح والی طرف کام آگے بڑھے، کوئی معاملات بہتری کی طرف جائیں، انتقام ہی نہیں ختم ہو رہا۔ ایک بدلہ لینے کی جو ہوس ہے وہی نہیں ختم ہو رہی، بس ایک ہی رٹ ہے، ایک ہی وہ موٹیو ہے اور ایک ہی ایم اینڈ آبجیکٹیو ہے کہ کسی طرح سے جو ہے نا وہ اس بندے کو جو ہے فلاں چیز کا مزہ چکھایا جائے، فلاں عمل کا جو ہے اس کو مزہ چکھایا جائے، اس سے فلاں بدلہ لیا جائے، اس کو فلاں چیز کے بارے میں جو ہے نا اتنا تنگ اور پریشان کیا جائے کہ یہ ٹوٹ کے رہ جائے۔ تو یہ میرا نہیں خیال کہ کسی طرح جسٹیفائیڈ ہے، چاہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہو، چاہے عمران خان کے ساتھ ہو، چاہے کسی آنے والے وزیر اعظم کے ساتھ ہو، یا ماضی کے کسی وزیر اعظم کے ساتھ ہوا ہو۔ بھٹو صاحب کا ہمارے سامنے یہ معاملہ، باقی بھی لوگوں کا ہمارے سامنے جو جیلوں سے ابھی ماضی قریب سے لے کر ماضی جو ہے وہ بعید تک جتنے بھی ماضی میں کیسز ہوئے ان سب کا احوال ہمارے سامنے ہے کہ کیا کیا ہوتا رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ آج اگر عمران خان صاحب کو موقع ملے گا تو مجھے پورا یقین ہے کہ وہ بھی اپنے مخالفین کو اسی طرح رگڑا دینے میں ہی بلیو کریں گے، اور اسی طرح وہ چاہیں گے کہ ان کو میں تن دوں تاکہ کوئی کسر نہ رہ جائے۔ جو ان کے ساتھ آج ہو رہا ہے، جو لوگ باہر بیٹھے ہیں جو اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہے، مکمل خاموشی اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ اگر ہم نے ان کے لیے آواز اٹھائی تو نمبر ہمارا آ سکتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ان کا ڈیوائیڈ ہے وہ کسی بھی طرح ان کو جو صحیح کام ہے، جو اصل کام ہے کرنے والا کہ نظام کو درست کرنا، یا پولیٹیکل پارٹیز یا پولیٹیکل لیڈرشپ کا جو ایشوز ہوں ان کے اوپر آپ بے شک اختلاف کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں، لیکن ذاتیات پہ نہ اتریں، اور ملک کے جہاں فائدے یا نقصان کی بات ہو وہاں آپ ایک ہو جائیں۔ یہ والی چیز کی طرف جو ہے نا وہ کوئی نہیں آ رہا۔ آج کوئی نشانے پر ہے، کل کوئی نشانے پر ہوگا، بس یہ اسی طرح چکر چلتا جا رہا ہے اور معاملات بگڑتے جا رہے ہیں۔ یہ جو بدلہ لینے کی ہوس ہے، یہ جو نشانہ بنانے کی ہوس ہے، یہ جب تک ختم نہیں ہوگی، جب تک پولیٹیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل ایلیٹ، سیاسی پارٹیاں مل کر بیٹھنے کا، ایک ساتھ آگے چلنے کا، ایک ساتھ ملک کی بہتری کے کام کرنے کا فیصلہ نہیں کر لیتے، تب تک ظاہر سی بات ہے جس کو موقع ملے گا وہ اپنی طاقت کا استعمال کرتا رہے گا، اور وہ کر رہا ہے۔ خیر، یہ تمام چیزیں کہنے کا اور بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارے پورے نظام میں صرف اور صرف یہی ایک خامی نہیں ہے، بے شمار خامیاں، لیکن یہ ایک ایسی خامی ہے کہ جس کی وجہ سے ابھی تک ہم صحیح سمت میں نہیں چل سکے ہیں۔ جب تک ہم نہیں چلیں گے تب تک ملک بھی ترقی نہیں کرے گا، لیکن کوشش ہے، امید ہے کہ ایسا ہو کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں ہم کچھ بہتر کام بھی کر سکیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔